ادھورا عکس۔ لاہور کی ایک ٹھنڈی صبح تھی۔ سورج ابھی پوری طرح چمکا نہیں تھا، لیکن اس کے کمرے میں روشنی کی ہلکی سی کرن داخل ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کے کانٹے جیسے سست ہو چکے تھے، یا شاید وقت خود بھی کچھ لمحے اس لڑکی کو دیکھ کر رک گیا تھا۔ اس کا نام حورین سلیم تھا، ایک امیر گھرانے کی بیٹی، 2 بھائی بیرون ملک، والد شہر کے مشہور بزنس مین۔ ماں ہر وقت سماجی کاموں میں مصروف رہتی تھی، مگر گھر کی یہ چمک دھمک اس کے اندر کے خالی پن کو نہیں بھر سکتی تھی۔ کمرے میں ہر چیز موجود تھی، مگر ایک چیز کی کمی تھی: احساس۔ کالج ہی اس کا سکون تھا۔ وہاں وہ خود کو آزاد محسوس کرتی تھی، اپنی مرضی کی زندگی، بغیر کسی فیصلے کے دباؤ کے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو دوسروں پر حکم چلاتی تھی، بلکہ وہ خاموش طبع، نرم مزاج اور پڑھائی میں اچھی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک خاموش کشش تھی جس نے کئی لوگوں کو اس کی طرف کھینچا، مگر اس نے کبھی کسی کو پاس آنے نہ دیا، سوائے عارف علی کے۔ عارف معاشی طور پر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا ایک ہونہار طالب علم تھا۔ وہ کالج میں اسکالرشپ پر پڑھ رہا تھا۔ اکثر سادہ کپڑوں میں ہوتا، صاف ستھرا مگر سادہ۔ نہ تو اس کے پاس گاڑی تھی اور نہ ہی برانڈڈ چیزیں، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی جو حورین کو بہت کچھ کہہ گئی۔ پہلی ملاقات کینٹین کے پاس ہوئی۔ دونوں کے ہاتھوں میں چائے کے کپ، دونوں الگ الگ میزوں پر بیٹھے تھے، مگر کسی وجہ سے نظر ایک دوسرے سے جا ٹکرائی۔ نظر ملی، دل تھما، اور بات ایک سلام تک پہنچ گئی۔ پھر روز لائبریری میں نوٹس کا لین دین، کبھی کلاس کے بعد مشترکہ اسائنمنٹس، اور کبھی صرف موسم کی باتیں۔ دن، مہینے، ہفتے گزرتے گئے، اور ایک دن عارف نے ایک کاغذ حورین کو دیا۔ بغیر کچھ کہے، کاغذ پر صرف ایک لائن تھی: کیا کبھی آپ نے کسی سے بنا کسی لالچ کے محبت کی ہے حورین؟ حورین نے وہ کاغذ دوبارہ فولڈ کیا اور اگلے دن واپس کر دیا۔ کاغذ پر اب صرف 2 لفظ لکھے تھے: ہاں، اب شاید کر رہی ہوں۔ یہ محبت کا آغاز تھا۔ اب دونوں اکثر کالج کے باہر بھی ملتے، کبھی کتابوں کی دکان، کبھی کیفے، کبھی کسی پارک میں۔ محبت آہستہ آہستہ زندگی کا مرکز بن گئی۔ عارف کے پاس دینے کو کچھ خاص نہ تھا، مگر جو کچھ تھا وہ سچ تھا۔ وہ روز اس کے لیے دعا کرتا اور روز اس کے خواب دیکھتا۔ حورین کو گھر سے اجازت لینا مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ جھوٹ بولنے لگی، صرف اس ایک شخص سے ملنے کے لیے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا تصور کرنے لگی تھی۔ مگر حورین کو اچھی طرح علم تھا کہ اس کے ابا، جو اس کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے طے کرنے کا سوچ رہے تھے، کبھی عارف کو قبول نہیں کریں گے۔ ماں باپ کی عزت، خاندان کا نام، دولت کی اونچ نیچ، یہ سب کچھ ایک دیوار بن چکا تھا، اور تب دونوں نے فیصلہ کیا: ہم نکاح کر لیں گے، چپکے سے، خاموشی سے۔ اور وہ دن آیا۔ مسجد کے چھوٹے سے کمرے میں 2 گواہوں کے سامنے قاضی صاحب نے نکاح پڑھوایا۔ حورین بنت سلیم، کیا آپ کو عارف علی کے نکاح میں دیا جائے؟ قبول ہے۔ ہونٹ ہلے، آنکھیں نم ہوئی، اور زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی۔ نکاح کے بعد وہ گھر گئی۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جب اس نے ماں کو بتایا تو ماں نے ایک لمحے کے لیے اسے ایسے دیکھا جیسے کسی اجنبی کو دیکھ رہی ہو۔ باپ کو جب پتا چلا تو وہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، اب ہمارے لیے تم مر چکی ہو، چلی جاؤ۔ بیٹی کو نصیب کا سہارا دینا تھا، مگر وہ خود ہی نصیب لکھنے بیٹھ گئی۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں آنسو تلاش کیے، مگر وہاں صرف سرد مہری تھی۔ وہ چھوٹا سا بیگ اٹھا کر دروازے سے نکلی۔ اب وہ عارف کی تھی، مکمل، اکیلی، مگر محبت کے بھروسے پر۔ عارف نے دروازہ کھولا تو وہ کھڑی تھی، آنکھوں میں نمکین نمی، چہرے پر خاموشی، اور قدموں میں بے یقین سفر۔
عارف نے کوئی سوال نہ کیا، بس ہاتھ تھام لیا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کے گھر میں 2 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، پرانی لکڑی کا بیڈ، ٹھنڈی دیواریں، مگر ایک سکون جو کہیں اور نہ تھا۔ زندگی شروع ہوئی، صبح کا ناشتہ، شام کی چائے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا، ٹی وی پر خبریں سننا اور کبھی کبھار لڑنا۔ محبت کم نہ ہوئی، مگر وقت کا پہیہ تیزی سے چل رہا تھا۔ عارف کی تنخواہ محدود تھی اور حورین کی عادتیں بچپن سے آسائشوں کی تھی۔ وہ کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، مگر کپڑوں کا معیار، کھانے کا انداز، نیند کی جگہ، سب کچھ بدل گیا تھا۔ عارف رات کے آتا، تھکا ہارا، اور حورین اس کا انتظار کرتی۔ محبت تھی، مگر اب احساسات دبنے لگے تھے۔ پھر وہ دن آیا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو حورین کی پلکیں لرز گئیں۔ اس نے عارف کی طرف دیکھا، ایک لمحہ جیسے دونوں کے بیچ کی ہر دیوار پگھل گئی ہو۔ عارف نے ہاتھ تھاما، وہی ہاتھ جو نکاح کے دن کانپ رہا تھا۔ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے ایک نئی زندگی کے لیے۔ اس دن سے لے کر مہینوں تک عارف نے حورین کو ایک پرنسس کی طرح رکھا۔ ہر صبح وہ ناشتہ بناتا، چھوٹے چھوٹے نوٹ لکھ کر تکیے پر رکھتا، اور جب وہ صبح کی تھکن میں بے چین ہوتی تو اس کی ٹانگیں دبایا کرتا۔ رات کو اس کے پیروں پر تیل لگاتا اور کہتا، میری دنیا تم ہو، اور اب ہماری دنیا میں ایک اور رنگ آ رہا ہے۔ وہ حورین کا ہر موڈ برداشت کرتا۔ کبھی کبھی حورین روتی بنا کسی وجہ کے۔ عارف کہتا، رو لیا کرو، تمہارے آنسو میری جھولی کی زینت ہے۔ اس نے گھر کے اندر بچے کے لیے ننھا سا کمرہ بھی تیار کرنا شروع کر دیا۔ پرانی دیوار پر اپنے ہاتھوں سے ہلکی نیلی پینٹنگ کی، بچے کے کپڑے، جھولا اور چھوٹی سی الماری، سب خود خرید کر لایا۔ رات کو دونوں بیٹھ کر ناموں پر بات کرتے ہیں۔ اگر بیٹی ہوئی تو نو، اور اب بیٹا روحان۔ پھر وہ رات آئی، تکلیف سے لبریز، سانسوں میں اتار چڑھاؤ، لیکن حورین کا ہاتھ عارف کے ہاتھ میں تھا۔ کمرے کی فضا میں خاموشی تھی، جیسے ہر چیز تھم گئی ہو۔ صرف ایک ماں کی سانسیں اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی آواز گونجی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ عارف دروازے کے قریب کھڑا اندر جھانکتا رہا۔ نرس نے ننھی سی گلابی کپڑوں میں لپٹی بیٹی اس کے ہاتھوں میں دی۔ وہ تھما سا رہا، بیٹی کو سینے سے لگایا، پیشانے پر بوسہ دیا، اور دل میں ایک خاموش سی دعا نکلی، یا اللہ یہ سلامت رہے، خوش رہے، اور کبھی کسی ادھورے پن کا شکار نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی اس نے بیٹی کی آنکھوں میں جھانکا، دل کے کسی کونے میں دفع ہوئے سر اٹھانے لگا۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، جسے اپنے آپ سے کہہ رہا ہو، بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کبھی اس طرح نہ چھوڑے جیسے اس کی ماں ایک دن اپنے باپ سے دور چلی آئی تھی۔ یہ الفاظ تھے لیکن زخم جیسے۔ حورین جو بستر پر لیٹی تھی سب کچھ سن چکی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں بند کر لیں، نہ غصہ نہ احتجاج، بس ایک خاموشی جو اندر بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ عارف ہر لمحہ کوشش کرتا رہا کہ حورین کی خاموشی ٹوٹے، اس کے چہرے پر پھر سے وہ روشنی لوٹے۔ وہ باپ بننے کے بعد شوہر سے بڑھ کر ایک دوست بننے لگا۔ رات کی نیندیں، دودھ کی بوتل، نیپی، وقت پر دعا، سب کچھ وہ خود کرتا، مگر وہ جانتا تھا کچھ کہنے سے نہیں، محسوس کرنے سے جڑتا ہے۔ پھر ایک رات بچی اس کی گود میں سو رہی تھی۔ حورین پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس خاموشی میں ایک سکون تھا، ایک تھکن اور بہت سے سوال۔ عارف نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نرم لہجے میں کہا، حورین، وہ جملہ جو تم نے سنا وہ میرے ڈر کی عکاسی تھی، نہ کہ میرے دل کی۔ میں تم سے کبھی دور نہیں ہو پایا، مگر تم اپنی دنیا چھوڑ کر میرے ساتھ آئی ہو۔ میرا دل کبھی چاہتا ہی نہیں کہ تم نے جو کھویا وہ میں تم سے چھین لوں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تم جیسی مضبوط ہو، مگر اس لمحے جیسے نہ ہو جب تم نے اپنے باپ کو چھوڑا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرح ہر رشتہ نبھائے، مگر کسی کو چھوڑنے کا دکھ نہ جھیلے۔ وہ رک گیا۔ تم نے میرا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑا حورین، بس بولنا چھوڑ دیا، اور شاید تمہارے خاموش ہونے سے میرے اندر کچھ اور بھی خاموش ہو گیا ہے۔ حورین کی پلکیں نم ہو گئی، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور عارف کے ہاتھ پر گرا۔
وہ آنسو سب کچھ کہہ گیا، شکایت، درد اور شاید معافی۔ عارف نے جھک کر وہ آنسو چوما اور کہا، میں چاہتا ہوں تم پھر سے ہنسو، میری بیٹی تمہاری آواز سن کر جیے، اور میں تم دونوں کے بیچ کبھی پھر وہ خوف نہ بنوں۔ اور اسی لمحے ننھی نور کی نیند میں ایک ہنسی ابھری۔ عارف اور حورین ایک دوسرے کو دیکھا، پہلی بار خاموشی میں مکمل نظر سے۔ وہ کچھ بولی نہیں مگر ہاتھ تھامے رکھا، جیسے کہہ رہی ہو، اب بس دھڑکا نہیں دعا بنو۔ رات کے دوسرے پہر میں نور کی ننھی سی سانسیں کمرے میں مدھم موسیقی کی مانند گونج رہی تھی۔ روشنی نیلی سی مدھم تھی اور ہوا میں نمی سی تھی۔ حورین گہری خاموشی میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، کچھ مسلسل ہل رہا تھا۔ عارف کی دی کی خوشی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو بکھیرتی، مگر دل کی گہرائیوں میں اترنے سے قاصر رہتی۔ وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ رات کی تنہائیوں میں اسے اپنی سوچوں کی صدائیں سنائی دیتی تھی۔ نور کے پیدائش کو چند مہینے ہو چکے تھے، لیکن دل کا حالہ، وہ جو ماں باپ کو چھوڑنے کے بعد پیدا ہوا تھا، آج بھی بھرا نہ جا سکا۔ اس کی نظریں سوتی ہوئی نور پر تھیں، مگر دماغ بہت دور، امی کے اس آخری جملے میں اٹکا ہوا تھا۔ بیٹی کو نصیب کا سہارا دینا تھا، مگر وہ خود ہی نصیب لکھنے بیٹھ گئی۔ ایک آنسو چپکے سے اس کے رخسار سے پھسل گیا، پھر دوسرا، پھر ایک سسکی جو دل سے اٹھی مگر سانس سے نہ نکلی۔ کیا واقعی میں نے خود کو مکمل کرنے کے چکر میں انہیں توڑ دیا جو مجھے ادھورا بھی قبول کر سکتے تھے؟ عارف کا چہرہ، ابو کی اداس آنکھیں اور امی کی وہ خالی نظر، سب ایک ساتھ ذہن میں گونجنے لگے۔ کبھی کبھی جب ہم اپنے آپ کو پورا کرنے نکلتے ہیں تو بے خبری میں ان لوگوں کو خالی کر جاتے ہیں جو ہمیں ادھورا دے کر تکلیف میں ہوتے ہیں، مگر ساتھ چھوڑتے نہیں۔ حورین نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا ایک قدم اتنا کچھ بدل دے گا۔ محبت کی مگر قیمت تھی، گھر بسایا مگر دل کا سکون گوا بیٹھی۔ عارف ہر انداز سے بہترین شوہر تھا اور نور جیسی بیٹی رب کا انعام، لیکن اندر کی ادھوری حورین آج بھی مکمل ہونے کے خواب میں تھی۔ دل میں ایک گہرا پچھتاوا تھا کہ شاید جس وقت اس نے اپنی ذات کے لیے آواز بلند کی وہ ٹھیک تھا، مگر انداز غلط۔ حورین کے اندر شور تھا، ایک مسلسل کشمکش جسے کوئی سمجھنے والا نہ تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے کسی کی جگہ نہیں لی تھی، لیکن کبھی کبھی قسمت کی کچھ جگہیں خاموشی سے چھینی جاتی ہیں اور ان کا شور بہت دیر بعد سنائی دیتا ہے۔